السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے چوتھے سیزن کی 8ویں ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہوگا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، ایپیسوڈ 7 کے اختتام پر ہم نے دیکھا تھا کہ امیر سعادتین کوپیک زلجان کے ساتھ خان علی بازار کے سرائے میں موجود ہوتے ہیں کہ وہاں پر بہادر صاحب بھی آ جاتے ہیں۔ بہادر صاحب کے آنے پر امیر سعادتین کوپیک ان کو بتاتے ہیں کہ بازار کے حالات خراب ہونے پر کائی بازار بیچنا چاہتے ہیں، جس پر بہادر صاحب جواب دیتے ہیں کہ میں کائی قبیلے کی ایمانداری سے اچھی طرح واقف ہوں، بازار کی جتنی بھی قیمت بنتی ہوگی میں کائی کو ادا کر کے بازار خرید لوں گا۔ اس پر زلجان کہتے ہیں کہ پہلے مجھے اپنے قبیلے میں سرداری کا معاملہ ختم کر لینے دیں، اس کے بعد میں آپ کو بازار فروخت کر دوں گا۔ سعادتین کی ضمانت پر بہادر صاحب اور زلجان اس پر راضی ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد زلجان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سعادتین کہتا ہے کہ بہادر صاحب کل میں آپ سے ملنے آؤں گا، جس پر بہادر صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنے مہمان خانے میں خوش آمدید کہوں گا، کیونکہ اصلاحان خاتون نے ہمیں اپنے مرکزی خیمے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے جواب میں سعادتین غصے سے کہتے ہیں کہ آپ کل مرکزی خیمے میں ایک شاندار دعوت کا اہتمام کرو گے، میں وہاں آ کر دیکھوں گا کہ اصلاحان خاتون کون ہوتی ہیں آپ کو مرکزی خیمے میں رہنے سے روکنے والے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آرس کے بھیجے ہوئے ڈاکو ارطغرل کے پھندے میں آ جاتے ہیں اور ارطغرل اور ان کے ساتھی ان پر برشوں اور پتھروں کی مدد سے حملہ کر دیتے ہیں۔ اسی دوران زیادہ تر ڈاکو مارے جاتے ہیں۔ اسی دوران آرس اپنے کمانڈروں کو بلا کر کہتا ہے کہ ارطغرل کو قبیلے میں پہنچنے سے پہلے ہر حال میں زندہ یا مردہ پکڑنا ہوگا۔ اگر ہم ایسا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر ہم ترکوں کے خلاف ایک زبردست جنگ کا آغاز کریں گے۔ اسی دوران آرس اپنے کمانڈرز کو جنگ کی تیاریوں کا حکم بھی دیتا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ حلیمہ خاتون اور ہائمہ خاتون اصلاحان سے ملنے ان کے قبیلے جاتی ہیں، جس پر چاودار قبیلے کے لوگ انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اصلاحان خاتون اپنے خیمے سے نکل کر ان کو خوش آمدید کہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اس مشکل وقت میں آپ میرا ساتھ دینے ضرور آئیں گے۔ اس کے بعد اصلاحان خاتون انہیں مرکزی خیمے میں لے جاتی ہیں۔ اسی دوران بہادر صاحب کی بیوی کاراجہ خاتون اور ان کا بیٹا سانجار یہ سارا منظر غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سانجار اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ لگتا ہے کہ حلیمہ سلطان اور ہائمہ خاتون آئے ہیں۔ اس کے بعد مرکزی خیمے میں جا کر اصلاحان خاتون ہائمہ خاتون کو بتاتی ہیں کہ بہادر صاحب سرداری پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، مگر میں بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اصلاحان کی یہ باتیں سن کر ہائمہ خاتون کہتی ہیں کہ بیٹا پریشان مت ہو، ہر آنے والا کل آج سے بہتر ہوتا ہے، جلد ہی سپاہی نورگل واپس آ جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد وہ تینوں اٹھ کر کام کرنے والی جگہ کی طرف چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ ارطغرل کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ ڈاکوؤں میں زندہ بچنے والے ایک ڈاکو کو پکڑ کر اسے مارتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کس کے لیے کام کرتے ہو۔ اسی دوران وہاں کچھ لوگ تیر برسانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ڈاکو بھی تیر لگنے سے مر جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل ان کے تیر اندازوں کو مارنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آگے جا کر وہ دیکھتا ہے کہ سمکو نے باقی آزاد ہونے والے غلاموں کو دوبارہ پکڑ لیا ہوتا ہے اور وہ ارطغرل سے کہتا ہے کہ یا تو خود کو ہمارے حوالے کر دو یا پھر میں سب قیدیوں کو مار دوں گا، جس پر ارطغرل اپنی تلوار پھینک دیتا ہے اور پھر سمکو کا آدمی ارطغرل کی گردن پر کوئی چیز مار کر اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سمکو اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ ان سب غلاموں کو غار میں لے جاؤ، ہم رات وہیں گزاریں گے۔ اسی دوران جب حلیمہ اور ہائمہ خاتون اصلاحان کے ساتھ کام کرنے والی جگہ پر ہوتی ہیں تو بہادر صاحب کی بیوی آ کر انہیں بتاتی ہے کہ بہت جلد بہادر صاحب خان علی بازار خرید لیں گے اور پھر چاودار قبیلے پر بھی ہماری سرداری ہوگی۔ اس کی باتیں سننے کے بعد ہائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان وہاں سے واپس آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد سمکو کی غار میں پیٹو ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ آپ وہاں سے باغ کیوں نہیں گئے۔ اس پر ارطغرل اسے کہتا ہے کہ یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، ہم جس کے ساتھ سفر کریں اسے مصیبت میں چھوڑ کر نہیں جاتے۔ اسی دوران سمکو آرس غلام کو مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ارطغرل سے بات مت کرنا، اور اسے واپس اس کی جگہ پر بھیج کر کہتا ہے کہ ارطغرل تم مجھے بہت مہنگے پڑے ہو،
تمہاری وجہ سے میرے بہت سے غلام مارے جا چکے ہیں، بہت جلد میں تمہیں تمہارے نئے مالک کو بیچ کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ سمکو کی یہ باتیں سن کر ارطغرل اسے کہتا ہے کہ مجھے تم لوگ جس آدمی کو بیچو گے وہ تمہارے بارے میں سب جانتا ہے، وہ تم سب کو مار دے گا، اگر تم مجھے اس کا نام بتا دو تو میں اسے مار دوں گا اور تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کی حفاظت کو یقینی بناؤں گا اور تمہیں بحفاظت واپسی کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ارطغرل کی بات سن کر سمکو ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس آدمی کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو، اگر تم اتنے ہی طاقتور ہوتے تو خود اس کے لگائے ہوئے پھندے میں نہ آتے۔ یہ کہہ کر سمکو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مرکزی خیمے میں حلیمہ خاتون سے کہتی ہیں کہ اگر زلجان نے بہادر صاحب کو بازار بیچا تو اس سے بہت نقصان ہوگا۔ بازار خریدنے کے بعد بہادر صاحب کے لیے چاودار قبیلے کی سرداری لینا اور بھی آسان ہو جائے گی اور اس طرح ہم اصلاحان کے لیے مزید پریشانیاں پیدا کرنے کا سبب بنیں گے۔ اس پر حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ اصلاحان میری بیٹی ہے اور وہ ہمارے قبیلے کی بہو بھی بنے گی، مگر اس سے پہلے ہمیں اپنے قبیلے کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اسی دوران وہاں زلجان آ جاتا ہے، وہ حلیمہ کو کہتا ہے کہ جو بھی بازار کی قیمت دے گا میں اسے بازار بیچ دوں گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ بہادر صاحب ہوں یا کوئی اور۔ زلجان کی یہ بات سن کر حلیمہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کا یہ فیصلہ قبول نہیں ہے اور میں آج کے بعد طبیب عارف کی حمایت کروں گی۔ اس کے بعد آپ قلعہ کاراچا حصار کا منظر دیکھیں گے، جہاں عارس ماریا کے پاس ہوتا ہے تو لوکاس آ کر بتاتا ہے کہ زلجان اور بہادر صاحب کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے، جس پر عارس اسے پوچھتا ہے کہ جو ڈاکو ارطغرل کو پکڑنے گئے تھے ان کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے یا نہیں۔ اسی دوران ایک دوسرا سپاہی خط لے کر آتا ہے کہ یہ خط سمکو کی طرف سے آیا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ تمہارے آدمی مارے جا چکے ہیں اور اگر تم ارطغرل کو زندہ حالت میں چاہتے ہو تو 10,000 سونے کے سکے مجھے دینا ہوں گے، نہیں تو میں ارطغرل کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اس پر عارس اپنے کمانڈر لوکاس کو کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر سب کو مار دو، اور پھر ماریا کے قریب آ کر کہتا ہے کہ ماریا تم مجھے سمکو کے بارے میں سب کچھ بتاؤ گی۔ اس کے بعد پھر سے کائی قبیلے کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر زلجان قبیلے کے کچھ سرداروں کو بلا کر ان کو کہتا ہے کہ تمام سرداران کو ہجرت کی طرف راضی کریں، بازار سے حاصل ہونے والے سونے سے ہم بہت سے جانور خریدیں گے اور ہمارا قبیلہ اور زیادہ پھولے گا۔ اس بات پر وہ سردار زلجان کے خیمے سے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف سپاہی بابر اپنی بیوی کے ساتھ اپنے خیمے میں موجود ہوتے ہیں کہ وہاں پر طبیب عارف اور حلیمہ سلطان آتے ہیں۔ حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ ہم آپ سے ایک ضروری معاملے پر بات کرنے آئے ہیں، جس پر سپاہی بابر ان کو بیٹھنے کا کہتے ہیں۔ اس کے بعد طبیب عارف بابر کو کہتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کے لیے پھر سے خود کو اٹھائیں اور اس مقصد کے لیے ہمیں ہمارے فرائض سے آگاہ رہنا ہوگا۔ جس پر بابر پوچھتا ہے کہ عارف بھائی مجھے بتائیں میں اس مقصد کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اس پر حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ زلجان ہانلی بازار بیچ کر قبیلے کو واپس لے کر جانا چاہتے ہیں اور اس مقصد کو روکنے کے لیے ہمیں طبیب عارف کو سردار بنانا ہوگا۔ پھر حلیمہ کہتی ہیں کہ سپاہی تمہاری عزت کرتے ہیں، لہذا تم سب سپاہیوں کے پاس جاؤ اور انہیں بھی اس طرف مائل کرو۔ اسی دوران طبیب عارف کہتے ہیں کہ میں بذات خود بھی تمام سرداران سے بات کروں گا۔ اس پر سپاہی بابر کہتا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، حتیٰ کہ اپنی جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ اور یوں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔